قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مرنے کے بعد اس طرح زندہ کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرنے کا ہے جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، رب ارینی، اے پروردگار دکھا مجھ کو، کیف تحیی الموتیٰ، کیسے زندہ کرتے ہو مردوں کو۔ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، حق تعالیٰ نے کہا کہ وہ یقین نہیں آتا۔ قَالَ بَلَا، ہاں بالکل، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن مطمئن کرنا چاہتا ہوں دل کو۔ دیکھو یقین کے کئی حصے، ایک علم الیقین ہے، آپ کو اور ہم کو علم سے بہت کچھ پتا ہے، ایک عین الیقین ہے، ایک اس سے بھی بڑھ کر حق الیقین ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، عین الیقین آخری درجہ ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ کرامات اولیاء کے برحق ہے، لیکن میں نے علم کے درجے میں مانا ہے، مجھے اس کا حق الیقین و عین الیقین اس وقت ہوا جب میرے اوپر ایک دو واقعات آئے۔ ایک واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ میں مدینہ منورہ میں تھا، مغرب کے قریب ایک اعرابی نے کہا کہ یہاں قریب میں میرا گھر ہے، میرے ساتھ افطار کر لے، نماز میں آ جائیں گے۔ تو ان کے ساتھ روانہ ہوا، چلتا گیا، میں سمجھ گیا کہ عشاء کی نماز، تراویح سب گئی۔ کہا اس نے اس کے بعد کٹورے وٹورے میں کوئی شوربہ وغیرہ شریر لایا، کھلایا، اور پھر مجھے کہا چلو حرم۔ کہا میں نے دل میں سوچا کہ اب حرم میں کیا کرنا ہے، مغرب بھی تباہ، عشاء بھی تباہ و برباد، تراویح بھی گئی۔ کہا میں جب واپس آیا، مؤذن صاحب حرم شریف کا اکیلے بیٹھا تھا اور اپنا برتن صاف کر رہا تھا۔ کہا میں نے پوچھا کہ تراویح ہو گئی؟ کہا مجھے دیکھ کے کہا دماغ خراب ہے، ابھی تو روزہ کھولا ہے، لوگ مغرب پڑھنے نہیں آئے۔ کہا میں نے کانوں کو ہاتھ لگا، اللہ اکبر، یہ گھنٹوں جو ہم چلے اور آئے یہ کہاں گیا؟ فرمایا طی الزمان، وقت کے اندر توسع، اس کی کرامت میں نے اس بدو کی دیکھی۔ اور دوسرا واقعہ یہ کہ دارالعلوم دیوبند میں آخری پروگرام جو بخاری کا ختم یا دعا ہوتی تھی، اس میں 100-150 طالب علم یا ان کے رشتہ دار آتے تھے اور 200 آدمیوں کا کھانا پکتا تھا۔ ایک سال ایسا تھا کہ دلی وغیرہ آس پاس کے بڑے شہروں سے ہزاروں آدمی آئے، بغیر اطلاع کے، بغیر طلب کے۔ کام نے اپنے استاد مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی کو اطلاع دی، وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا ولی اور غیر ولی کا آج زور معلوم ہوگا۔ کہا مجھے دیکھا، کہا کہ رنگ ونگ نہ مارو، متغیر اور ڈرو نہیں، جتنا کھانا ہے، جتنے لوگ آئیں گے سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کہا میں نے دل میں کہا کہ 150 آدمیوں کا کھانا ہے اور 2000 مہمان، اس میں ولی کا کیا کام ہے؟ کہا کھانا ہم نے چنا اور مہمان بیٹھ گئے، اور 1500-2000 جتنے بھی مہمان آئے تھے سب نے کھانا کھایا، اور برتنوں کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی طرح ابل رہے ہیں۔ کہا مولانا محمد یعقوب کو میں نے کچھ کہا، منہ پہ ایسا ہاتھ رکھا کہ بس رہنا تو چپ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو اللہ خاص عزت دیتا ہے۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری نے بیان کیا ہے کہ میں اپنے استاد مولانا عبید اللہ سندھی کے ساتھ تھا مکہ مکرمہ میں۔ مولانا تحریکات سے واپس ہو گئے تھے اور جلاوطنی وہی گزار رہے تھے۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، ہم مولانا کے ساتھ مقام ابراہیم میں بیٹھے تھے۔
جو چیز آتی ہے. مولانا کہتا ہے اس میزانہ کے پیچھے ایک مسافر ہے اس کو دے آؤ, وہاں ایک مؤذن ہے اس کو دے آؤ, وہاں ایک بوڑھا ہے اس کو دے آؤ. کہو میں نے دیکھا کہ مغرب کی اذان کے لیے مؤذن اذان خانے میں چڑھ گیا, اوپر اذان خانہ ہوتا ہے, اور کھجور ہاتھ میں لی تو کہا مجھے بہت بھوک بھی لگی تھی اور پیاس بھی لگی تھی اور غصہ آ گیا مجھے. کہا میں نے مولانا کو کہا کہ ہمارا قصور یہ ہے کہ آپ سے پڑھنے آئے, آپ کو دیواروں کے پیچھے لوگ نظر آتے ہیں اور ہم جو سامنے بیٹھے ہیں ہم نظر نہیں آ رہے. کہا مولانا مسکرائے اور فرمایا تیرے لیے بھی اچھا انتظام اللہ کر دے گا. کہا میں نے کہا اللہ تو کر رہا ہے, آپ نہیں چھوڑ رہا ہے. کہا مولانا نے اور زیادہ مسکراہٹ میں کہا کہ نہیں آپ کے لیے بہترین انتظام ہو جائے. کہا ادھر مؤذن نے انگلی کانوں میں دی اور ادھر ایک سامنے سے آدمی بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور 3-4 ٹرے ایک دوسرے کے اوپر رکھا ہے, پلاؤ آ رہا ہے, سبزی آ رہی ہے, سلاد ہے, میٹھا ہے, 2-4 قسم کا پھل ہے. اور مولانا کی خدمت میں لایا, کہا شکر ہے پہنچ گئے جی, میں تو سمجھتا تھا کہ میں رہ جاؤں گا لیکن اللہ نے پہنچا دیا. کہا حضرت نے میری طرف اشارہ کیا کہ اس کا تندور بہت خالی ہے اور اس کو کھلاؤ. کہا میری آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے کہا استاذ تو واقعی با کمال ہے, کتنا بڑا توکل ہے, اتنے آخری لمحے میں بھی 1 سیکنڈ کے لیے مایوس نہیں ہوئے اور اپنا ادعا برقرار رکھا ہے کہ اللہ انتظام کرے گا. فرمایا کہ ہم نے بہت کوشش کی, کھجورے اور قسم قسم کی چیزیں حضرت کے آگے کی, لیکن حضرت نے اس میں سے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا. اور وہ جو حرم میں کھجوریں پھٹی تھی اس میں سے 1-2 لے لیے اور زمزم پیا اور اپنے اعمال میں مشغول ہو گئے. کب بعد میں جب بھی ہم نے اس کا تذکرہ کرنا چاہا تو برا مان جاتے تھے, تو بس تھوڑی سی چیز دیکھ لیتے ہو ڈنڈورے پیٹتے ہو, رہنے دو نا. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل. اطمینان میں درجات ہے. قال, اللہ نے کہا فخذ 4 من الطير, 4 پرندے لے لو. شیخ الہند نے نام بھی لکھے, ایک کبوتر لو, ایک کوّا لو, ایک مور لو, ایک فلاں چیز لو. اسرائیلی روایت میں فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ, عادت کرو اپنے ساتھ. ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا, پھر ڈال دو ہر پہاڑ پر ان کے ٹکڑے, اس کا سر, اس کی ٹانگ, اس کی ٹانگ, اس کا پر, اس کا پر, اس کا دڑ. ٹکڑوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے پہاڑ پہ جگہ جگہ رکھو, بیچ میں کھڑا ہو جاؤ. ثُمَّ ادْعُوهُنَّ, پھر پکارو ان کو. یاتینک سایہ, آ جائیں گے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, یاد رکھو اللہ غالب اور حکمت والے ہیں. یعنی عزیز سے تو اس بات ہو گیا کہ مرنے کے بعد حیات دینا قدرت کا کرشمہ ہے اور وہ برحق ہے, اور حکیم کی حکمت کا تقاضا ہے اس مثال سے سمجھا. کوئی مثال تو ہوگی دنیا کے اندر. حق تعالیٰ نے اس وقت یہ مثال قائم فرمائی. اس سے پتہ چلا کہ مجاہد جو شہید ہوتا ہے یا فوجی یا سپاہی مسلمان اسلام کے لیے, اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, اور اسلام کہتے ہیں کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون, یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے, اجزائے بدن منتشر تھے, سارا دڑ اور پر اور سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑتی گئی اور پرندہ بنتا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے پکار پر آتا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سماع الموتیٰ یا حیات الموتیٰ پر جو لوگ استبعاد کرتے ہیں قرآن سے ناواقف ہے, قرآنی علوم ان کے راسخ نہیں ہے, اور حیات اور سماع کے جو قائل ہیں ان کے علوم قرآن راسخ اور پختہ ہے. جب پرندہ ٹکڑے ٹکڑے آواز سنتا ہے تو قبر میں بزرگ نہیں سن سکتا,
اور ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر وہ جڑ جاڑ کے مل مل کے آپس میں اور تن دھڑ سر بازو پر لگ کے واپس وہ آتے ہیں، تو قیامت کے دن بھی اللہ اموات کو زندہ فرمائے گا۔